واقعہ ہے، غزوہ بنی مصطلق ہے۔ میری ماں اما عائشہ میرے نبی کے ساتھ ہم سفر ہے، بہت ہلکا پھلکا بدن ہے، سواری تیار ہے، سفر تیار ہے۔ آپ پالکی میں آ کر تشریف فرما ہوتی ہیں، پردہ گرا لیتی ہیں، صحابہ پالکی اٹھانے والے دور ہٹ جاتے ہیں تاکہ بیٹھنے میں بے پردگی نہ ہو۔ ایک دم سینے پر نظر ڈالتی ہیں تو ہار نہیں تھا گلے کا، تو جلدی سے اتر جاتی ہیں۔ پالکی اٹھانے والوں کی نظر نہ پڑی، انہوں نے پالکی کو اٹھایا اور وہ ہلکی پھلکی تھی، یہ بڑے مضبوط تھے، انہوں نے خالی پالکی اونٹ پہ باندھ دی اور سارا قافلہ چل پڑا۔ اما عائشہ اپنی جگہ پر گئی، ہار مل گیا، واپس آ کے دیکھا تو قافلہ جا چکا ہے، نشان بھی نہیں۔ واپس آئیں، درخت کے نیچے لیٹ گئی کہ جب قافلہ اگلی منزل پر پہنچے گا اور مجھے نہیں پائیں گے تو اللہ کے نبی کسی کو واپس بھیجیں گے، وہ مجھے آ کے لے جائے گا۔ یہ سو گئی۔ ایک صحابی ہیں صفوان بن معطل، ان کے ذمہ تھا قافلے کے پیچھے چلنا، گری پڑی چیزیں اٹھانا۔ یہ پیچھے سے آ رہے ہیں، آگے دیکھا تو اما عائشہ ایک درخت کے نیچے ہیں، انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ان کی آواز سن کر اما عائشہ بیدار ہو گئی اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ جلدی سے اونٹ میں ہوئے اور اونٹنی آگے کر دی، وہ اونٹنی پہ سوار ہوئی، انہوں نے اپنا پردہ درست کیا، صفوان نے مہار نکیل کو پکڑا اور چل دیے۔ ابھی قافلہ وہاں خیمے گاڑ رہا تھا اور آپ کی پوچھ پڑتال ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ یہ دونوں پہنچے۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، اس کی نظر پڑی تو اس نے بکواس کی کہ یہ تو کوئی اور چکر لگتا ہے۔ کس ماں پہ زبان درازی کی جس کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی؟ کس ماں پہ زبان درازی کی جس کے گھر میں میرے نبی نے قیامت تک کے لیے آرام کیا؟ کس ماں پہ زبان درازی کی جس کا آخری لعاب میرے نبی کی آخری خوراک اما عائشہ کے منہ کا لعاب تھا جو میرے نبی کے منہ میں گیا کہ عبد الرحمن بھائی اندر آئے، مسواک ہاتھ میں ہے۔ آپ نے یوں دیکھا، میری اما نے کہا مسواک کی ضرورت ہے؟ ہاں۔ تو آپ نے بھائی سے مسواک لی، منہ سے چبایا، دانتوں سے چبایا، اس پہ اما عائشہ کا لعاب ہے، یہ آخری شے جسے میرے نبی نے مسواک کیا ہے، یہ وہ ماں ہے۔ اور عبداللہ نے بکواس کی اور میرے اللہ نے وحی نہیں اتاری کہ عبداللہ بکواس کر رہا ہے تاکہ بات ختم نہیں ہو جائے۔ اللہ خاموش، وحی بند، اور اس نے بات کسی کہی، پہلے منافقین میں کہی، منافقین نے اس کو پہنچایا، ہلایا چلایا، بات پھیلتی گئی۔ صحابہ سنتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، خاموش ہیں، بولتے نہیں ہیں، لیکن سب کے اندر ایک اضطراب۔ مدینے تک پہنچتے اس نے آگ لگا دی اور اس میں 3 مخلص صحابہ بھی استعمال ہو گئے۔ ایک عورت حمنہ بنت جحش، حسان بن ثابت اور مصطح بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ مخلص ہیں، صحابہ ہیں، منافق نہیں، لیکن یہ بھی بدگمان ہوئے اور انہوں نے بھی ہوا دینا شروع کی۔ بات میرے نبی تک بھی پہنچ گئی اور آپ کا دل کٹ رہا، سینہ پھٹ رہا اور وحی بند، کوئی وحی کے آثار نہیں ہیں، تو آپ پریشان ہیں۔ اس پریشانی میں آپ کی طبیعت نے اثر قبول کیا، آپ کا رویہ اما عائشہ سے بدل گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے نبی میں بشاشت نہیں، تو مجھے بڑا غم ہوا کہ مجھے پہلے والی محبت نظر نہیں آ رہی، تو میں نے کہا میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں، میں پوچھتی ہوں قصہ کیا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اور میں بیمار بھی ہو گئی، بیمار تھے تو میرے نبی میرا حال ہی نہیں پوچھتے تھے، گھر میں آتے اور خادمہ سے کہتے اس کا کیا حال ہے، تو میرا اور سینہ کٹتا، مجھ سے نہیں پوچھ رہے عائشہ کیا حال ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے کہا چلی جاؤ، تو فرمانے لگی میرا اور دل کٹا کہ پہلے میں اجازت مانگتی تو کہتے تھے آج تو نہ جاؤ کل چلی جانا، آج نہ جاؤ کل چلی جانا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے 11 بیویاں تھی، 2 زندگی میں انتقال کر گئی، 9 باقی تھی۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ میں سب میں برابری کرتا ہوں پر عائشہ سے میری محبت زیادہ ہے، اس پر مجھے معاف فرما۔ یہ وہ اماں ہے کہ جب وہ کہا چلی جاؤ تو کہنے کو مجھے بڑا غم ہوا، اجازت دے دی۔ میں گھر آئی
تو میرے ماں باپ کا رنگ بھی بدلا ہوا، بات کوئی نہیں ہو رہی، میں وہاں موجود اور باہر کیا آگ لگ چکی ہے انہیں خبر ہی نہیں ہے، تقریباً مہینہ گزرنے کو ہے۔ فرمانے لگی میں رات کو نکلی قضاء حاجت کے لیے کہ گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، عورتیں 2-3 میل دور جاتی تھی، وہاں سے واپسی ہو رہی ہے، میرے ساتھ ایک خاتون ہے حضرت مصطح کی ماں، ان کا چادر میں پاؤں الجھا تو انہوں نے گرتے ہوئے کہا ستیاناس ہو مصطح کا۔ تو انہوں نے کہا اما عائشہ نے کہ اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہے اور وہ بدری آدمی ہے اس کو بددعا دے رہی ہے، تو وہ کہنے لگی بیٹی تجھے خبر بھی ہے وہ کیا کہتا پھرتا ہے؟ کیا کہتا پھرتا ہے؟ کہ وہ تیرے بارے میں اور صفوان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی۔ ایک روایت میں آتا ہے ضرورت کے لیے جا رہی تھی اور ضرورت ہی بھول گئی اور واپس آ گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے فارغ ہو کر آ رہی ہیں اور بھاگی ہوئی آئیں اور آ کر اپنی ماں کو پکڑ لیا۔ ابوبکر صدیق اوپر تھے، اوپر بالخانے میں قرآن پڑھ رہے تھے، یہ اندر آئیں اور اپنی ماں کو یوں پکڑ کے جھنجھوڑا کہ یہ میرے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹی سوکنوں کے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے، صبر کر۔ کہنے گی میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو بھی یہ خبر ہو چکی ہے؟ کہاں ان کو بھی ہو چکی ہے۔ تو حضرت عائشہ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اوپر سے ابوبکر صدیق آئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا اس کو کس سے کا پتہ چل گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر بیٹھ کے رونے لگے اور فرمایا سبحان اللہ، یہ کام تو ہم نے کبھی کفر میں نہ کیا، آج اسلام کے بعد ہماری بیٹیوں پہ یہ تہمت لگائی جا رہی ہے، میں قربان جاؤں صدیق کی صدق پر۔ ہائے ہائے، 1 مہینہ بیٹی پر تہمت کا بازار گرم ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی سے جا کر نہیں کہا یا رسول اللہ یہ لوگ کیا بکواس کر رہے ہیں، آپ ان کی زبانیں بند فرمائیں۔ اوپر سے قرآن نہیں آ رہا یہ بتانے کے لیے کہ زبان کتنی بڑی آگ لگاتی ہے۔ نیک لوگوں کو شیطان اسی میں پھنسائے گا، تبلیغ والے، مدرسوں والے، خانقاہوں والے، یہ تصنیف و تعلیم والے، انہیں شیطان اسی میں پھنسائے گا، انہیں تھوڑا ہی آ کر شراب و زنا کی دعوت دے گا۔ یہ حکمت تھی کہ میرا رب اس بات کی بتانا چاہتا ہے کتنی بڑی آگ ہے۔ اما عائشہ کی روٹی بھی ختم، پانی بھی ختم، اور روئے جا رہی، نہ سو رہی ہیں، نہ کھا رہی ہیں، نہ پی رہی ہیں۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، اور لگتا تھا آج یہ مر جائیں گی اور رو رو کے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا جو آپ کی باندھی ہیں، کہا بریرہ میں کون ہوں؟ کیا قصہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ سب بکواس ہے، آپ کی بیوی ایسی ہو سکتی ہے؟ آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ نکاح آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ نے پیش کیا تھا؟ کہ اللہ نے پیش کیا تھا۔ کہ پھر اللہ آپ کے لیے ایسی چیز پیش کرے گا؟ اللہ آپ کو ایسی چیز پیش کرے گا؟ پھر آپ منبر پر تشریف لائے، اتنا دکھ دیکھا عبداللہ بن ابی سے، میں قربان جاؤں میرے نبی نے کبھی کسی کا نام لے کر منبر سے کسی کو رسوا نہیں کیا۔ منبر پہ کھڑے ہو کر نام لے کر رسوا کرنا میرے نبی نے کبھی نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، نہ خلوت میں نہ جلوت میں، ہمیشہ چھپایا ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ مائز سامنے آتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو، میرے نبی نے یوں منہ پھیرا، کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا۔ وہ ادھر سے یہاں آیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ یوں ہو گئے، چلا جا، کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا۔ وہ یہاں آ گیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ ادھر ہو گئے، وہ چلا جا، کوئی نہیں کیا۔ یہ نبی کی ستاری ہے۔ پھر وہ چوتھی دفعہ آیا، میں نے کیا ہے، میں قربان جاؤں ستار نبی کی ستاری پر میں اور آپ اس کی امت ہو کر لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، دوربینیں فٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کرتا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ اس کے رسول کو؟ اگر یہ عیب لے کے مر گئے، شیطان صرف شرابی زانی کو تھوڑا ہی ڈبوئے گا، وہ نیک لوگوں کو بھی پھنسائے گا، بے خطا تیر ہے اس کا۔ پھر میرے نبی نے دوسرا بہانہ، او بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے؟ تو نہیں یا رسول اللہ پاگل نہیں ہے۔ ایک آدمی کہہ دیتا پاگل تو آپ اسے اٹھا دیتے۔ پھر آپ نے ایک اور راستہ اختیار کیا، بھائی نشے میں تو نہیں ہے، دیکھو دیکھو شراب تو نہیں پی؟ انہیں منہ سونگا، نہیں یا رسول اللہ شراب نہیں پی۔ 6 دفعہ اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ بچ جائے بچ جائے بچ جائے۔ جو منہ سے اقرار کرنے والا مجرم ہے میرا نبی اس پہ چادر ڈال رہا ہے۔ یہاں عزت داروں کی پگڑیاں لوگ اچھالتے ہیں، کس سے گناہ نہیں ہوتا،
کس سے خطا نہیں ہوتی؟ یہ صحابی نہیں ہے، ان سے خطا نہیں ہو رہی، کتنی بڑی ہو رہی ہے۔ معصوم ذات انبیاء کی، پاک ذات انبیاء کی۔ پھر جب ان پر رجم ہو گیا، ان کو جب 2 پتھر پڑے تو وہ بھاگ نکلے، تو پیچھے سے لوگوں نے پکڑا اور پھر پکڑ کے مارا، تو پھر آ کر بتایا تو اللہ کے نبی پھر غمگین ہو گئے، ہائے بھاگا تھا تو بھاگنے دیتے، کیوں پکڑا تھا؟ کہ بیوی اہل خانہ پر سب سے بری تہمت لگی۔ سنو سنو، میرے نبی کا فرمان ہے، پاک دامن نیک عورت پہ زنا کی تہمت لگانے والا 100 سال کے سجدے بھی لے کر آئے گا تو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ سمجھو کہ تمہارے اندر ناگن بیٹھی ہوئی ہے، کہ تمہارے اندر ناگن بیٹھی ہوئی ہے اور نیک لوگوں کو زیادہ ڈس رہی ہے، تو اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتے ہیں اور اوروں کے کیڑے نکالتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ دھن دھنی ہے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ میرا نبی منبر پر آتا ہے اور کہتا ہے، لوگوں، کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کیا ہے، نہیں نام لیا عبداللہ کا۔ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے دکھ دیا ہے، تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ بتائیں وہ کون ہے، ہم اس کی گردن اڑائیں گے، میری قوم میں سے ہے، اوس میں سے تو میں ابھی گردن اڑاتا ہوں، وہ خزرج میں سے ہے، مجھے بتائیں میں اس سے ٹکر لیتا ہوں۔ تو ادھر سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، تو جھوٹ کہتا ہے، تجھے پتا ہے کہ یہ ہماری قوم کا ہے، اس لیے اٹھ کے باتیں کرتا ہے، پیچھے اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے، ساتھ تو منافق کا ساتھ دیتا ہے، مت ساتھ دے منافق کا، تمہیں پتہ نہیں یہ منافق ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ آپس میں دونوں قبیلے لڑنے کے قریب ہو گئے کہ اللہ کے نبی منبر مسجد کے اندر تلواریں نکلنے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میرا نبی نیچے اترا، ان کو ٹھنڈا کیا، ان کو ٹھنڈا کیا۔ اس کے پیچھے ایک ہے زبان، زبان زبان کی آگ ہے جو لگ رہی ہے۔ پھر میرا نبی آیا اما عائشہ کے گھر، ابوبکر کے گھر، اور آپ یوں لیٹی ہوئی رو رہی ہیں، اور آپ انہی کی چارپائی پر پاؤں کی طرف بیٹھ کر فرمائے، عائشہ اوئے ہوئے عائشہ اگر تجھ سے قصور ہوا ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ کس جگر کے ساتھ یہ بول بولا ہوا؟ اور اگر تو پاک ہے تو تیرا اللہ ضرور تیرے بارے میں فیصلہ سنائے گا۔ 1 مہینہ اللہ نے آگ کو بھڑکنے دیا، حکم نہیں اتارا تمہیں بتانے کے لیے کہ زبان کی لگائی ہوئی آگ نے گھر اجاڑ دیے، قومیں اجاڑ دی، مرکز اجڑ گئے، تحریکیں اجڑ گئیں، بڑے بڑے نظام ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کی جان کا دشمن ہو گئے۔ تو اما عائشہ ایک دم اٹھ کے بیٹھی، آنسو خوش ہو گئے، ابا جواب دے میرا۔ واہ ابو بکر میں تیرے قربان، کہ بیٹی میں کیسے جواب دوں، مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے، کاما تو جواب دے، کہ بیٹی میں کیسے جواب دوں۔ پھر کہنے لگی اگر میں اپنے اوپر جھوٹ بولوں، میں اقرار کروں تو اپنے اوپر خود تہمت لگاؤں، اور میں انکار کروں تو آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ اما عائشہ نے کہا مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان، میرا صبر ہے، میرا صبر ہے۔ اور یہ کہہ کر دیوار کی طرف منہ کیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ابو بکر بھی رو رہے ہیں اور ام رومان بھی رو رہی ہیں۔ ایسی پاک ہستیوں کہ سینے چھلنی کر دیے اس زبان کے بولنے، ہل گیا میرے نبی کا گھر۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ یہ کتنی بڑی ناگن ہے جس نے ہر چیز کو زیر و زبر کر دیا۔ کس جرأت کے ساتھ لوگ جا کر لوگوں کی شکایتیں لگاتے ہیں اور لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں اور لوگوں کی کمیاں پکڑتے ہیں۔ تم بھول گئے ہو جب اللہ تمہیں سامنے کھڑا کرے گا، تیرا پیپر تجھے پڑھائے گا، کیا جواب دو گے؟ میرے نبی پر ایک دم وحی اتری اور غشی تاری، ابو بکر کا رنگ پیلا پڑ گیا، ام رومان کا رنگ پیلا پڑ گیا کہ پتہ نہیں اب ہماری بیٹی کے بارے میں کیا حکم آ رہا ہے، کیا حکم آ رہا ہے۔ ایک دم وہی
ختم ہوئے، میرے نبی مسکرائے، پسینہ پوچھا، عائشہ مبارک ہو، تیرا رب تیری پاک دامنی کے لیے خود گواہ بن گیا۔ سنو سنو، یوسف علیہ السلام پر بھی زنا کی تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی، فشہد شاہد من اہلہا، ایک بچے نے گواہی دی، جب میری ماں اور امت کی ماں عائشہ پر تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم۔ 14 آیات اللہ نے اتاری، 14 آیات، پورا 1.5 رکوع اللہ نے اتارا کہ ان کو پکڑو اور انہیں کوڑے لگاؤ، ان پر حد لگاؤ، ان سے کہو کہ تم نے یہ بہتان کیوں باندھا، تم نے کیوں نہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو کوڑے مارے اور منافقوں کو چھوڑ دیا کہ یہ جانے، اور ان کا اللہ حسان کو کوڑے پڑے اور مصع کو کوڑے پڑے، اور باقی کو آپ نے چھوڑ دیا کہ ان کو اللہ سمجھے گا، ان کو اللہ سمجھے گا۔ اتنا بڑا الاؤ دہکایا گیا۔ جب یہ آیت سنائی تو ہم نے رومان نے کہا، عائشہ اٹھ اللہ کے نبی کا شکر ادا کر۔ تو میری اماں عائشہ نے کہا، نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی تو میرے لیے گواہی دینے آیا، میں اس کا شکر ادا کروں گی تو میرے لیے گواہی دینے آیا۔ پھر ابوبکر اٹھے اور بیٹی کو سینے سے لگایا اور ماتھا چوما تو اماں عائشہ نے کہا، ابا تو بھی میری گواہی نہ دے سکے، اپنے باپ سے گلہ کیا، ابا تو بھی میری گواہی نہ دے سکا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا، اے سماء تذلنی و اے ارض تخلنی، میری بیٹی جب مجھے تحقیق نہیں تھی تو میں گواہی کیسے دیتا۔